یہ دعا جو ہے سنائی. اس کے بعد ایک سوال ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں. وہ کون سے بنیادی عقائد ہیں؟ 285 نمبر آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ آگے دیکھیں کہ حساب اور محاسبہ کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. اللہ کے حساب اور محاسبہ کر سکتے ہیں، اس کے سوا اور نہیں کر سکتے. اور سورہ البقرہ کی آیات کی روشنی میں متقین کی صفات کی بیان کی ہے. وہ اس میں کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ وہ 4 صفات ہے. پہلی آیات کے اندر ایک صفات جو آیات میں پڑھی اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ غائب پر ایمان رکھنا. اس کے بعد کیا ہے نماز قائم کرنا. اس کے بعد کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آخرت کرنا. یہ 4 چیزیں متقین کی صفات میں بیان کی. اب آگے ہے کہ نماز کی اہمیت میں جو حدیث ہے اس پہ آپ کو بھی حدیث یاد کرنا ہے. اب آگے دیکھیں اسلامی عبادت کا مقصد کیا ہے. تو اسلامی عبادت کا جو مقصد آیات سے ہم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول اسلامی عبادت کا مقصد ہے. یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، متقی بن جانا، ہدایت یافتہ ہو جانا، یہ اسلام حصول ہے. اچھا تقویٰ کا مرکز جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ فرمایا کہ کیا ہے؟ دل، قلب. یہ تقویٰ کا روح مقدس سے کیا مراد ہے؟ وہ روح مقدس کے حوالے سے میں نے بتایا اس رکوع کے شروع میں آتے ہیں لفظ یعنی کہ الف صاد وغیرہ ان کی جو وضاحت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 19 ہے. اور 27 رکوع کے شروع میں آتا ہے اور 2 بدلی سورتیں کے شروع میں یہ روح مقدس ہے. اور آگے سورہ البقرہ کی جو وجہ تسلیہ ہے وہ میں نے آپ کو ایک مثال بتا دیا کہ اس کے اندر جو آیت نمبر 63 سے 67 سے 78 تک جو آیات ہے ان کے اندر بنی اسرائیل یعنی کہ ایک گائے کا ذکر آیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو البقرہ کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے. یہ وجہ تسلیہ ہے. اور وہ میں نے آپ کو واقعہ بیان کر دیا کہ وہ گائے کا ذکر کس وجہ سے ہوا. وہ ایک قتل کے بدلے میں جو ہے وہ پایا گیا جب ذبح کیا جائے